بات نہیں کی، ہم نے 12,000 لوگوں کے جنازے اٹھائے۔ اس ملک پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک بڑا اجلاس ہوا تھا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، تمام مکاتب فکر کے ذمہ داران موجود تھے۔ ڈاکٹر اسرار کی سربراہی میں ایک کمیٹی عمل میں آئی تھی، میں بھی اس کا ممبر تھا، مگر افسوس سے مجھے کہنا پڑے گا وہ کمیٹی بھی کوئی قدم آگے نہ بڑھا سکی۔ شہباز شریف صاحب نے متحدہ علماء بورڈ کے نام سے ایک بورڈ بنایا تھا پنجاب کی سطح پر، میں اس کا بھی ممبر تھا۔ مجھے یاد ہے ہم کتنی دیر بیٹھے، کتنے لوگ بیٹھے، بہت سارے۔ یہاں گورنر ہاؤس مری میں ایک فیصلہ بھی ہو گیا تھا، خوشیوں کا اظہار ہوا تھا، اخبارات میں اشتہار چھپے تھے، مبارکبادیں دی گئیں، مگر افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا فیصلہ تو ہوا، تمام کے دستخط ہوئے، مگر وہ قانون نہ بن سکا۔ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا جب بات کر رہا تھا، مسلمانوں کو چیلنج کر رہا تھا، تو شرم سے آنکھیں پست ہو گئیں۔ یقیناً وہ عالم دین تو نہیں تھا، مگر اس نے گفتگو عالم دین والی کر رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا اس کے بعد میں نے کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی خوبصورت، پروقار، کامیاب، تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے طبقات اور مختلف طبقوں سے، حکمران پارٹی اور اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والوں کو، ہندو، سکھ، عیسائی مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کو ایک خوبصورت گلدستہ سجانے پر جناب راؤ عبدالرحیم صاحب، ان کی ٹیم کے دیگر تمام ذمہ داران کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں جو قدم آپ حضرات نے اٹھایا ہے، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ، ہماری دوائیں بھی آپ کے ساتھ رہیں گی۔ بڑا حساس عنوان ہے جس کے اوپر آپ نے بڑا اہم قدم اٹھایا ہے۔ یہاں گفتگویں سن رہے تھے، ایمانداری سے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا جب بات کر رہا تھا، مسلمانوں کو چیلنج کر رہا تھا، تو شرم سے آنکھیں پست ہو رہی تھیں۔ ایک ایم این اے، پارلیمنٹیرین، یقیناً وہ عالم دین تو نہیں تھا، مگر اس نے گفتگو عالم دین والی کر رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا اس کے بعد میں نے کیا کہنا ہے۔ سردار عتیق احمد صاحب جو سابق وزیر اعظم کشمیر ہیں، ان کے صاحبزادے نے جہاں خوبصورت گفتگو فرمائی، وہاں تجاویز میں انہوں نے نوافل اور روزہ رکھنے کی جو تجویز پیش کی، لگ رہا تھا
تبلیغی جماعت کا کوئی مبلغ گفتگو کر رہا ہے۔ ایمانداری سے بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے جہاں خوشی ہے وہیں پر مجھے افسوس ضرور ہوگا، وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، کم وقت ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہوا ہے بڑا تفصیلی فیصلہ ہے، اس کو مزید بحث میں لانے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کوئی مذہبی جماعت اس عنوان کے اوپر، اس ایشو پر اگر قدم اٹھاتی شاید اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا۔ خوشی ہے وکلاء برادری نے اس کے اوپر قدم اٹھایا، اور یہ بھی خوشی ہے انہوں نے تمام طبقات کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کیا۔ میں نہیں چاہوں گا میں یہاں کوئی ایسی بات کروں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، چونکہ بڑا اچھا عنوان ہے اور بڑی خوبصورت ہی سجی ہوئی محفل ہے، مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، ابھی میں ایمانداری سے میں ضبط کر کے بات کروں گا۔ جس دن سپریم کورٹ میں راؤ عبدالرحیم صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ پیش ہوئے تھے، میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا، میری دعائیں اس وقت بھی ان کے لیے وہاں ہو رہی تھیں۔ کہاں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بانی پاکستان کا فرمان، ایسی مملکت بنانا چاہتا ہوں جہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا جائے گا۔ پوچھا گیا تھا منشور دستور کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا تھا بنانے کی ضرورت نہیں، 1400 سال پہلے کا بنا ہوا دستور ہمارے پاس قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے۔ جس عظیم المرتبت شخصیت امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیدا ہوئے تھے، ابھی دنیا میں تشریف لائے تھے، اپنے والدہ کی گود سے نکل کر کے نبوت والی پیشانی کو زمین پہ رکھا تھا، والدہ نے اٹھایا، محبت سے پیار کیا، بوسہ دیا، پھر ہاتھوں سے نکلے، پھر زمین پہ سر والضحیٰ سے زیادہ خوبصورت چمکتا ہوا زمین پہ رکھ دیا۔ جناب آمنہ نے پھر اٹھایا، پیار کیا، بوسہ دیا، پھر پیشانی زمین پہ رکھی۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں میں نے کانوں کو قریب کیا تو میرے بیٹے کی زبان پہ الفاظ تھے، اللہم ارحم امتی، اللہم اغفر امتی، اللہ میری امت کے اوپر رحم فرما دینا۔ جس نبی نے دنیا میں آتے ہی اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے مغفرت کی درخواستیں بارگاہ الہی میں پیش کر دیں، وہ نبی الانبیاء اور امام الانبیاء جب معراج کی رات کہاں پہنچے؟ جہاں قیامت کی صبح تک کوئی جا نہیں سکے گا۔ قرآن پاک نے کہا ثم دنا فتدلی
कान काब कौसैन औ अदना। वहाँ पहुँचे, जन्नत की जो नेमतें थी दामन में डाली गईं, नबुव्वत और ख़त्म नबुव्वत का ताज जब सर पे सजा दिया गया, इतनी बुलंदियों पे जा कर के उस रहमतुल लिल आलमीन नबी ने बारगाह इलाही में कहा, अल्लाह मुझे तो इतना कुछ दे दिया, मुझे ये बतला मेरी उम्मत के लिए मुझे क्या दिया है। उस उम्मत को वहाँ बुलंदियों पे जाकर के याद किया। यहाँ हमारे यहाँ कोई दुनियावी लिहाज से या दीनी लिहाज से किसी बड़े मनसब के ऊपर चला जाए, मेरा भी तजर्बा आपका भी, हम क्या कहते हैं, ख्याल करना भूल ना जाना। और सारे ही कहेंगे ये कैसे हो सकता है, मगर चंद एक को छोड़ करके अक्सर भूल जाया करते हैं। नबी उन बुलंदियों पे गया जहां जा कोई नहीं सकता, उस नबी ने वहां जा कर के उम्मत को याद किया। दुनिया से जाने का वक्त आया तो उस वक्त भी कहा, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर, ये फरमाया था। पूछा गया दुनिया से जाना बेहतर कैसे? फरमाया मैं उम्मत का वकील बन करके अल्लाह की अदालत में पहले जा करके उम्मत के लिए खड़ा हो जाऊंगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ीन, आज उस नबी की इज्जत खतरे में पड़ी हुई है। यहाँ कहा गया हमें मर जाना चाहिए, हमें मौत भी आती नहीं है। मरना चाहते हैं मगर मौत भी आती नहीं है। मुझे एहसास है वक़्त का भी, मगर मैं ये बताना चाहूँगा इस उन्वान के ऊपर जहाँ राव अब्दुल रहीम साहिब, इनकी टीम, इन्होंने कदम उठाया है, हमने बहुत पहले इसके ऊपर कदम उठाया हुआ है। मेरी जमात आले सुन्नत वल जमात अल्लाह के फजल करम से सिर्फ बात नहीं करती, हमने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और ख़त्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए हज़रात सहाबाए किराम, खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत अतहार, अज़वाजे मुतहरात के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ बात नहीं की, हमने 12,000 लोगों के जनाजे उठाए हैं इस मुल्क में। और कहते हुए भी हमें ईमानदारी से महसूस करते हैं क्या कह रहे हैं और कहाँ कह रहे हैं। यहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक बड़ा इजलास हुआ था। देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस, शिया, तमाम मकातबे फ़िक्र के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। डॉक्टर इसरार की सरबराही में एक कमेटी अमल में आई थी, मैं भी उसका मेंबर था, मगर अफसोस से मुझे कहना पड़ेगा वो कमेटी भी कोई कदम आगे ना बढ़ा सकी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के नाम से एक बोर्ड बनाया था पंजाब की सतह पर, मैं उसका भी मेंबर था। मुझे याद है हम कितनी देर बैठे, कितने लोग बैठे, बहुत सारे। यहाँ गवर्नर हाउस मरी में एक फैसला भी हो गया था, खुशियों का इजहार हुआ था, अखबारात में इश्तिहार छपे थे, मुबारकबादें दी गईं, मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा फैसला तो हुआ, तमाम के दस्तखत हुए, मगर वो कानून न बन सके।